من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے اور سختی کر ان پر وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بری جگہ ہے لوٹنے کی يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور البتہ تحقیق وہ کہہ چکے ہیں بات کفر کی وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور کفر کیا انہوں نے بعد اپنے اسلام کے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس چیز کا جس کو وہ حاصل نہ کر سکے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ہے بہتر ان کے لیے وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا اور اگر وہ توبہ کر لیں عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی اور نہ مددگار وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ اور ان منافقین میں سے وہ شخص بھی ہے جس نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر عطا کرے گا ہم کو اللہ فضل اپنے سے ضرور ہم خیرات کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ پس جب عطا کر دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے بَخِلُوا بِهِ تو بخیل ہو گئے اس پر وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور منہ موڑ لیا انہوں نے اور وہ تو منہ موڑنے والے ہی ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے اور اگست کی 24 تاریخ آج کے سبق میں 4 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73 سے لے کر 76 تک ان آیات میں بھی منافقین کا ذکر ہے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نبی کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد جاری رکھیں اور ان پر سختی کریں تو کافروں کے ساتھ جہاد تو ہے تلوار کے ساتھ اور منافق چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے اس لیے منافقوں کے خلاف جہاد یہ تھا کہ ان پر حدیں جاری کرو اور قرآن کے حکم کے مطابق اگر جرم کریں تو کوڑے لگاؤ
اور ان کی برائیوں پر گرفت کرو، یہی ان کے خلاف جہاد ہے، کیونکہ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، تلوار سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے۔ تو موقع محل کی مناسبت سے جہاد جاری رکھو۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جب منافقوں کا نفاق بالکل واضح ہو جائے اور ان کی غداری سامنے آ جائے اور کھل کر ان کا نفاق سامنے آ جائے، پھر ان کے خلاف تلوار سے اور اسلحے سے جہاد کرنا بھی جائز ہے۔ فرمایا ان کے خلاف سختی کرو اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم سے زیادہ بری جگہ اور کوئی نہیں۔ تو جہاد کرنے کا حکم قرآن پاک میں جا بجا ہے، کیونکہ بگڑے ہوئے لوگ طاقت کے استعمال کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی نہیں ہر آدمی آزاد ہے، کسی کو نماز کے لیے نہ کہو، یہ اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی پاک نے تو فرمایا کہ تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نہیں اس کو مارو، اور حضور فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے کوڑا لٹکا کر رکھتا ہے۔ رحم کرے اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جو اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے کوڑا لٹکا کے رکھتا ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو اسلام میں سختی بھی ہے، قرآن کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہ سختی ہے کہ کوئی نہیں؟ زانی کو سنسار کرو، 100 کوڑے مارو، قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ نور کے شروع ہی میں آتا ہے کہ زانی عورت ہو یا مرد ہو ان کو 100 کوڑے مارو، یہ سختی ہے کہ کوئی نہیں؟ مسلمان زنا کرے گا پھر بھی کوڑے کھائے گا، یہ نہیں جی یہ مسلمان ہے۔ تو سزائیں ہیں اسلام میں، سختی ہے، اسی کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ بلکہ اسلام کے علاوہ کافر ملکوں میں تو اسلام سے بھی زیادہ سختی ہے۔ مثلا چین کے اندر جو رشوت لے یا دے اس کی سزا موت ہے۔ کرپشن کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ اسلام میں کوئی نہیں، اسلام میں اور سزائیں تو ہیں لیکن موت سزا کرپشن کی نہیں، لیکن وہ دے دیں۔ تو اس لیے اسلام کے احکامات عدل پر مبنی ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ نے یہودیوں کو تورات کے احکامات منوانے کے لیے طور پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا جی مان لیا۔ جیسے آج اللہ نے کچھ ساتھیوں کو درس سنانے کے لیے بارش بھیج دی، ہمارے کہنے سے وہ رک سکتے تھے؟ اللہ نے روک لیا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ منافق بڑے بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں، صرف اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے، جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب ان کی کوئی برائی، ان کی زہریلی بات پکڑی جاتی ہے تو قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، اللہ کی قسمیں ہم نے نہیں کہا۔ اس مضمون کی آیتیں اسی سورت کی آیت نمبر 64، 65 اور 66 میں بھی گزر چکی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، جیسا غزوہ تبوک سے واپسی پر ہوا۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجمع کو مخاطب کر کے اسلام کی خوبیاں بتائیں اور منافقوں کی برائیاں بیان کی اور ان کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ ساری حضور کی تقریر سننے کے بعد 2 منافق آپس میں ملے تو کہہ رہے تھے اگر یہ باتیں سچ ہیں، حق ہے جو محمد کہہ رہا تھا تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ برے ہیں، ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے۔ اگر یہ محمد کی باتیں حق ہیں
تو نبی کی تو بات حق ہوتی ہے. یہ تنقید تھی اللہ کے رسول پر. تو ایک صحابی ہیں حضرت عمار یا عامر، انہوں نے یہ ساری بات حضور کے پاس نقل کر دی کہ یا رسول اللہ یہ جلاس بن سوید اور یہ فلانا آدمی یہ باتیں کر رہے تھے. حضور نے بلا کر پوچھا تو صاف مکر گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے یہ باتیں نہیں کی. انہی کے بارے میں یہ اللہ فرما رہے ہیں جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی باتیں کی اور مسلمان ہونے کے بعد کفر کر چکے وہ. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پر 12 یا 14 منافقوں نے مل کر نقاب اوڑھ کر بھیس بدل کر چھپ کر ایک گھاٹی سے اترتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا، یعنی پہاڑی سے نیچے گرا کر مارنا چاہتے تھے. لیکن جبریل نے آ کر بتا دیا کہ آپ محتاط ہو جائیں، آپ پر حملہ ہونے والا ہے. تو حضور کے صحابی قریب آ کر حضور کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. بعد میں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے حضرت حذیفہ کو ان منافقوں کے سب کے نام اور ولدیت بتا دی کہ یہ آدمی تھے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں منافق جو کہ چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان سے بچ کے رہو. انہوں نے اس چیز کا ارادہ کر لیا تھا جس کو حاصل نہیں کر سکے، اور فرمایا اسلام کی برکت سے ان کو اللہ نے عزت دی، مال دیا، مالدار ہونا ہے. اللہ نے جو ان کو مال عطا کر دیا، اللہ کے رسول نے جو ان کو غنیمت کی مالوں میں حصہ دیا، اس کی وجہ سے یہ بدلہ لے رہے ہیں مسلمانوں سے. حالانکہ یہ تو ان پر احسان تھا، احسان کا بدلہ یہ تو یہ نہیں ہوتا انتقام، لیکن ایسے احسان نافرموش ہیں، احسان فراموش ہیں اور ایسے نمک حرام ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. اگر یہ منافق توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا. دنیا میں بھی عذاب، دنیا کا عذاب بدنامی کی صورت میں، کوڑے کھانا اور طعنہ زنی، اور اس کے علاوہ آخرت کا عذاب جہنم کی صورت میں، آخرت کا عذاب جہنم کی صورت میں. کہتے ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ایک منافق مخلص مومن بن گیا تھا، اس کا نام تھا جلاس بن سوید، جو بعد میں صحابی بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلص اور خلوص والا ایمان عطا کیا رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ پھر گئے تو اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے گا، آخرت میں بھی عذاب دے گا، اور اللہ سے بچانے والا ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کوئی زمین میں ان کا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. جیسے ہمارا سابقہ صدر کہتا تھا امریکہ میرا حمایتی، برطانیہ میرا حمایتی، سارے دنیا کے کافر میرے ساتھ ہیں. آج تو اس کی حمایت کر رہا ہے، ذلیل و خوار ہو گیا، مسلمانوں کی نظروں سے بھی گر گیا، کافروں کی نظروں سے بھی گر گیا. انہوں نے اس کو بطور ٹشو پیپر کے استعمال کیا تھا. کس طرح استعمال کیا؟ ٹشو پیپر. ٹشو پیپر کیا ہوتا ہے؟ ٹشو پیپر سے آدمی پیشاب پخانہ صاف کر کے پھینک دیتا ہے، وقتی طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے. وقتی طور پر انہوں نے اس کا استعمال کیا اور پھر اس کو دھتکار دیا. منافقوں کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے،
منافقوں کا ہمیشہ دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ حضور کے زمانے میں جو منافق تھے ان کا بھی یہی حال تھا، جیسے عبداللہ ابن ابی تھا، ذلیل ہوا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا تھا، منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان میں سے کوئی مر جائے تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگلے صفحے سے پڑھ رہا ہوں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا، دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ یہ ایسے ذلیل ہیں۔ فرمایا انہی منافقوں میں سے ایک اور واقعہ، ان منافقوں میں سے بعض نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم خیرات کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو خیرات کریں۔ مفسرین کہتے ہیں ایک منافق تھا ثعلبہ بن حاطب انصاری، اس نے آ کر حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بہت زیادہ مال عطا کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے جس میں آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، زیادہ مال سے جس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں مالدار اس لیے نہیں بننا چاہتا کہ کوئی کوٹھی کار بنا لوں گا، میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، نیکی کی راہوں میں مال لٹاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھ میرے پاس کوئی اتنا مال ہے تو میرا طریقہ اختیار کر۔ کہنے نہیں حضرت میری نیت بڑی اچھی ہے، حضرت میری نیت، بار بار ضد کرتا رہا۔ بالآخر حضور نے دعا کر دی یا اللہ ثعلبہ کو مال عطا، تو بکریوں کے ذریعے اس کو بہت زیادہ مال ملا، اتنی بڑھتی گئی بکریاں ریوڑوں کے ریوڑ بن گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا پہلے نبوی میں ساری نمازیں پڑھ لیتا تھا، اب بکریوں کی وجہ سے اس کو دور جانا پڑا، اب صرف کبھی کبھی آتا تھا مدینے نماز پڑھنے کے لیے۔ بالآخر اس نے صرف جمعے پر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کس پر گزارا کرنا؟ 8 کا نمازی بن گیا۔ کون سا نمازی بن گیا؟ 8 کا۔ پھر جمعے پر بھی آنا مشکل ہو گیا، سینکڑوں روڈ بن گیا، ملازم رکھ لی۔ پھر وہ 360 کا نمازی بن گیا، صرف عید وغیرہ پر آتا تھا۔ یہ حال اس کا ہو گیا تھا۔ پھر اس پر مصیبت یہ پڑی کہ اللہ نے اپنے نبی پر وہی بھیجی کہ جتنے آپ کی امت میں مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ کیا وصول کرو؟ زکوٰۃ وصول کرو۔ اب زکوٰۃ کے لیے جب حضور کے 2 صحابی گئے تو جناب اس کو بڑا مشکل لگا زکوٰۃ دینا۔ کہتا اتنا زیادہ زکوٰۃ میں دے دوں 40واں حصہ، میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ کہنے لگا یار مسلمانوں پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے جزیہ، یہ تو کافروں کے لیے ہوتا ہے، میں نہیں دیتا۔ اچھا واپسی پر آنا پھر مجھے مل لینا۔ ایک اور صحابی کے پاس گیا، اس نے استقبال کیا اور اس نے اپنے اچھے اچھے موٹے موٹے جانور زکوٰۃ میں دے دی۔ حضور نے اس کو برکت دی کی دعا دی، اور اس کے پاس جب دوبارہ آئے پھر بھی اس کا جی نہ چاہا۔ کہنے لگا تم واپس چلے جاؤ مدینے، میں بعد میں سوچوں گا، میں بعد میں جب ان صحابیوں نے جا کر مدینے میں اللہ کے رسول کو بتایا کہ ثعلبہ نے تو یہ کہا، حضور نے فرمایا وہی ہاں ثعلبہ، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ 3 بار فرمایا تھا ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ وہ پھر نفاق پر ہی مر گیا، اور اس کو پھر خیرات کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ جب بدنام ہوا تو اوپر اوپر سے آ کر کہنے لگا حضرت میں لے کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کے پاس آیا حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد،
انہوں نے بھی نہیں کیا. کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ نفاق پر ہی مر گیا. تو یہ ہے مال کا انجام. اسی آدمی کا ذکر آخری 2 آیتوں میں ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یا ایھا النبی کا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ کوئی نہیں پتا. 13 بار آیا ہے یا ایھا النبی. قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 13 بار یا ایھا النبی، اور یا ایھا الرسول صرف 2 بار آیا ہے. یا ایھا الرسول 2 بار. اے نبی جاہد الکفار، جہاد کر کافروں سے، والمنافقین، اور کلمہ گو کافروں سے، یعنی منافقوں سے جو نام کے مسلمان ہیں. واغلظ علیہم، اور سختی کر اوپر ان کے، یعنی ان کے اوپر سختی کرو. اگر وہ کوئی جرم کرتے ہیں تو سزا دو، زنا کرتے ہیں حد لگاؤ، چوری کرتے ہیں ہاتھ کاٹو، اور کافروں کا مقابلہ ڈٹ کے کرو. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. منافقوں کا اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری جگہ ہے لوٹنے کی. تو دیکھا منافقوں کو کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک کلمے کو صدق کے دل سے نہ پڑھے اور مخلص ہو کر کلمے پر عمل نہ کرے. یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی انہوں نے نہیں کہا. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی انہوں نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ بے شک کہا تھا انہوں نے کلمہ کفر کا. کفر کا کلمہ انہوں نے کہا تھا. جیسے سورۃ المنافقون میں آتا ہے، ایک جانی اور ایک مہاجر کا اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا. تو ایک منافق بولا ان مہاجروں کو تم نے ہی مدینے میں جگہ دی تھی، تمہاری اور ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کتا پالو تاکہ تمہیں ہی کاٹے. کتا پالو تاکہ تمہیں ہی کاٹے. ان ذلیلوں کو جا کر مدینے سے نکال دو. یہ باتیں منافقوں نے کی تھی، جن کو حضور کے پاس نقل کرنے والے صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. اسی سے ملتا جلتا یہ واقعہ بھی ہے. بے شک کہا انہوں نے کلمہ کفر کا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر کیا بعد اپنے اسلام کے. جو ظاہری طور پر اسلام تھا وہ بھی ختم ہو گیا کفریہ باتوں کی وجہ سے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو حاصل نہ کر سکے. ارادہ کیا اس چیز کا جس کو حاصل، نبی کو مارنا چاہتے تھے کامیاب نہ ہوئے. نقاب اوڑھ کر حملہ کیا تھا اندھیرے میں رات کو، لیکن کامیاب نہ ہوئے بلکہ بدنام ہوئے. اللہ نے جبریل کے ذریعے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے. تو اللہ کا غنی کرنا تو تکوینی اور حقیقی معنی میں ہے، اور رسول کا غنی کرنا مجازی معنی میں ہے. کیونکہ مال غنیمت وغیرہ تقسیم کون کرتا تھا؟ اللہ کے رسول. کون تقسیم کرتا تھا؟ اللہ کے رسول. تو فرمایا یہ اس کا بدلہ دے رہے ہیں. بدلہ تو اچھا دینا چاہیے تھا لیکن برا بدلہ دے رہے ہیں. جب موقع ملتا ہے تو شرمگیزی کرتے ہیں. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ہے بہتر واسطے ان کے. کون توبہ کر لیں؟
تو منافقوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس اگر وہ توبہ کر لے تو ہے بہتر ان کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاب دے گا ان کو عذاباً علیما، عذاب دردناک، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں عذاب یہی ہے، بدنامی، کوڑے کھانا، ہاتھ کاٹا جانا، اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ جہنم جانا۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ جہنم جانا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ فرمایا بے ایمانوں کا کوئی حمایتی نہیں، کیونکہ ان کے حمایتی ہوتے ہیں لالچ اور مطلب کے لیے۔ منافقوں کے حمایتی جو ہوتے ہیں وہ دل سے حمایتی نہیں ہوتے، وہ مطلب کے لیے ہوتے ہیں۔ جب مطلب نکل گیا ان کی حمایت کون کرے؟ جب پکڑے جاتے ہیں کوئی آگے نہیں آتا جو ان کا ساتھ دے۔ نہیں ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ ولی کا معنی حمایتی، ولی کا معنی کارساز، ولی کا معنی دوست، کوئی ان کا دوست نہیں ہوتا۔ جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر عطا کیا ہم کو اپنے فضل سے، فضل سے مراد رزق، مال، پیسہ، اگر اللہ نے ہمیں زیادہ مال عطا کر دیا لَنَصَّدَّقَنَّ، ضرور ہم خیرات کریں گے، ضرور ہم، جیسا کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے سالبہ کا۔ اس نے کہا تھا حضرت میں اس لیے مال چاہتا ہوں کہ نیکی کے ساری راہوں میں مال لٹا دوں، صدقہ کروں، خیرات کروں، غریبوں کی مدد کروں۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور ہم ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ مال کے ذریعے ہم نیکیاں سمیٹیں گے، مال کے ذریعے ہم، لیکن یہ مقصد تھا نہیں، دل میں دنیا کی محبت تھی، کیونکہ دنیا دار کو جتنا زیادہ مال ملتا ہے اتنا اس کا دل چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک فرماتے تھے الغنا غنى النفس، غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال پیسہ زیادہ ہو، غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو۔ غنی کون ہوتا ہے، مال پیسے والا یا دل کے غنی ہونے والا؟ جس کا دل غنی ہے وہ غنی ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس مال پیسہ ہے، دوسروں کو تو کیا دیں گے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ آپ بھی اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھی سواری نہیں رکھیں گے، حالانکہ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، تو دوسروں کو کیا دیں گے؟ اس لیے غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے، فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما آتاہم، پس جب دے دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے ان کو خوب بکریاں دے دی، مال بہت زیادہ دے دیا، باخلوا بہ، بخیل ہو گئے ساتھ اس کے، مال پر بخل کرنے لگے، مال کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ چند بکریاں دینا بھی انہیں گوارا نہ تھا زکوٰۃ میں۔ وَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں، اور وہ ان کی عادت ہی یہ ہے منہ موڑنا، وعدہ کر کے مکر جانا، غداری کرنا، بے وفائی کرنا، یہی تو منافقوں کا ترہ امتیاز ہے۔ منافق ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا جو وعدہ خلافی کرے وہ منافق، جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق، جو بات میں جھوٹ بولے منافق، اور جو جھگڑے کے وقت بےہودہ گوئی کرے وہ منافق۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، نفاق سے بچائے، ہر برائی سے بچائے۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ وعدے کا پورا کرنے والا بنا، امانتوں کی خیانت سے بچا، جھوٹ بولنے سے بچا، اے اللہ
اور اچھا عمل ہمارے لیے آسان کر دے، ہر برائی ہمارے لیے